قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یا وہ لوگوں سے اس بنا پہ حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے تو وہ کیوں دیا ہے، یعنی مراد یہ کہ وہ دوسروں کو کیوں ملا ہے۔ اور قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی مثالیں بہت سی ملتی ہیں۔ تاریخ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جن کے پاس کتاب تھی، بہت سے انبیاء ان میں آئے جنہوں نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی اپنی نسل میں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں آئے، تو وہ ان سے حسد کرنے لگے کہ یہ نعمت دوسرے خاندان کو کیوں مل گئی، یہ نبوت کی نعمت اور آخری نبی کی آمد جو تھی وہ ہمارے ہی خاندان میں ہونی چاہیے تھی، اور اس بنا پر وہ آپ پر ایمان ہی نہیں لائے اور حق سے محروم رہے، اور پھر طرح طرح کے کوششیں کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو اذیتیں دینے کے لیے۔ تو تاریخ میں اور قرآن پاک میں حسد کی ایک بہت بڑی مثال ملتی ہے جس سے انسان اس معاملے کو بہتر طریقے پر سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو حسد کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے فیصلے پہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حاسد میری نعمت کا دشمن ہے اور میرے فیصلے پر غصہ کرتا ہے، اور جو کچھ میں نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے اس سے خوش نہیں ہوتا، یعنی وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا۔ اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اندر پائی جانے والی خامیوں کا تو خوب جائزہ لیتے ہیں، لیکن اپنے اندر کی خامی کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ہم میں سے اس وقت ہر شخص اپنے دل کا جائزہ لے، اپنے آپ کو پہچانے کہ کہیں یہ خرابی یا یہ بیماری اس کے اندر تو نہیں، کہیں یہ چیز میرے اپنے اندر تو نہیں کہ میں کسی سے حسد کرتی ہوں، کیونکہ حسد بنیادی بیماریوں اور بنیادی خرابیوں میں سے ہے جس کے بعد بہت سی بیماریاں اور بہت سی برائیاں اور گناہ وجود میں آتے ہیں۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو انسان بہت سے برے کاموں سے آزاد ہو جائے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے پر تھوڑی یا زیادہ یہ بیماری ضرور ہوتی۔ کچھ لوگ اس پہ قابو پا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اپنے آپ کو ہمیں ٹیسٹ کرنا ہو، اپنی بیماری کا خود اندازہ کرنا ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب دیکھیں کہ جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان کا جائزہ لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، بخار ہو تو تھرمو میٹر لگا کے دیکھتے ہیں، بلڈ پریشر ناپنے کے لیے بھی آلہ ہے۔ تو اسی طرح روحانی بیماریوں کو پرکھنے کے لیے بھی کچھ معیار ہیں، کچھ ایسے ذرائع ہیں کہ جس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی خرابی یا بیماری ہمارے اندر تو نہیں، یا اس کا شکار ہم تو نہیں ہو گئے۔ اور آپ دیکھیے کہ جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بڑھتی چلی جاتی، پھیلتی چلی جاتی، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی، موت کا سبب بنتی۔ بالکل اسی طرح انسان کے اندر کی روحانی بیماریاں اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ انسان کو اپنے اندر پوری طرح لپیٹ لیتی ہے اور انسان کی ایمانی ہلاکت کا سبب بنتی۔ اس لیے اپنے اندر اس بیماری کو پہچاننا اور اس کا علاج کرنا بے حد ضروری ہے، اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہچان کیسے ہو بیماری کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنا جائزہ لیں ان مواقع پر جب آپ کسی کو بھی نعمت کی حالت میں پاتے ہیں، کسی کو بھی جب کوئی چیز ملتی ہے تو اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ کیا آپ خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں، یا آپ اس وقت جل کوڑ رہے ہوتے ہیں، یا آپ سے برداشت نہیں ہوتی، یا پھر یہ کہ آپ فوراً یہ تدبیر بھی کرنے لگتے ہیں کہ کس طرح یہ اس سے دور ہو اور کب دور ہو؟ کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، جب کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں چند دن کی بات ہے، مزے کر لے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔
اس وقت اس طرح کہہ کے بھی اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں، یا فوراً دوسرے کے اندر کوئی خامی تلاش کرنے لگتے ہیں، یا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے لگتے ہیں، یا اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، شکر ہے اگر یہ اس کو ملا تو وہ فلاں چیز چھینی بھی تو صحیح، یا اس کو ماضی میں ملنے والے کسی نقصان سے کمپیئر کر لیتے ہیں کہ اچھا کیا ہوا اگر آج اس کو یہ ملا، کل تو اس کے ساتھ ایسا اور ایسا تھا. اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کے جذبات جو ہیں یہ حسد پر مبنی ہے. پھر اپنے آپ کو پرکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی تعریف کہیں کی جا رہی ہو تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اور تعریف بھی اپنے ہی کسی قریبی کی، کیونکہ حسد جو ہوتا ہے وہ قریب کے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے بنسبت دور کے. مثلا کسی دوسرے ملک میں اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی آپ کا اس سے کمپٹیشن نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، تو آپ اس چیز کو دیکھ کر حسد نہیں کرتے عام طور پہ. مثلاً اگر آپ کوئی مووی وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کسی اور ملک کی، مثلا چائنا کی کوئی بلڈنگز دیکھ رہے ہیں یا امریکہ کے کچھ گھر دیکھ رہے ہیں تو آپ کو عموماً دیکھ کے حسد نہیں ہوگا کہ ہاں یہ فلاں ملک کے لوگوں کی چیز ہے. لیکن اپنے ملک میں، اور اپنے ملک میں بھی اپنے شہر میں، اور اپنے شہر میں بھی اپنے رشتے داروں کے اور اپنے قریب ترین لوگوں کے، ان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس وقت دراصل ہم کو تکلیف شروع ہوتی ہے. پھر اپنے برابر کے جو لوگ ہوتے ہیں، عہدے میں یا عمر میں یا کولیگز ہوتے ہیں یا ایک جگہ پہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو عموماً ان میں یہ خرابی پھر پائی جاتی ہے. مثلاً کسی دوسرے محکمے میں کوئی شخص کام کرتا ہے، کسی دوسرے بازار میں کسی کی دکان ہے، کسی دوسرے فیلڈ میں کسی کا بزنس ہے بہت چمکتا ہے، تو عموماً اتنا حسد نہیں ہم کو ہوتا. لیکن اگر ہمارے اپنے فیلڈ میں، ہمارے اپنے محکمے میں، ہمارے اپنے بازار میں، ہماری ساتھ والی دکان میں، ہمارے جیسے بزنس میں اگر ہم سے کوئی آگے نکلتا ہے تو اس وقت ہم کو پھر زیادہ تکلیف ہوتی، حسد اس وقت شروع ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان پھر اپنے آپ کو پرکھے، اپنا جائزہ لے، کیونکہ حسد کا فوری نقصان بھی شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کے اپنے اندر ایک تکلیف اٹھنے لگتی، انسان کی نیندیں حرام ہو جاتی، انسان جو کچھ کر سکتا ہے اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی اس کا حل تلاش کرے اور اپنا علاج شروع کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اندرونی ٹیسٹ کے علاوہ کچھ بیرونی یا جسمانی علامتیں بھی ہوتی ہیں جس سے انسان پہچانا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں حسد کرنے والے کی جو ہنسی ہے یا مسکراہٹ ہے وہ پھیکی ہوگی، بعض اوقات اس کی مسکراہٹ میں بھی طنز ہوگا، اس کے چہرے سے علامتیں نمایاں ہوں گی، یعنی چہرے سے فوراً پتہ چلنے لگے گا کہ یہ شخص کسی کی تعریف پہ یا کسی کی نعمت سے خوش نہیں ہوا. اسی طرح نگاہوں میں بھی وہ ایک جذبہ خاص نظر آنے لگتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو جب کچھ ملتا ہے تو فوراً اپنی کوئی بات یاد کر لیتا ہے اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے لگتا ہے، اپنی کوئی تعریفیں شروع کر دیتا ہے. اگر کسی کو کوئی کامیابی ہوئی تو فوراً شروع کہ ہاں مجھے بھی یہ ملی تھی کامیابی اور میرے پاس بھی یہ اور یہ ہے. کسی کے پاس کوئی مال و دولت آیا، پیسہ آیا، زیور آیا تو کہا میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ ہے. حالانکہ کوئی تک نہیں بنتی کہ اس وقت آپ اپنے بارے میں کچھ بات کریں، لیکن حاسد جو ہے کسی کی تعریف ہوگی تو اس سے بڑھ کے وہ اپنی کرنا شروع کر دے گا، خود ہی شیخیاں بگاڑنے لگے گا، یا اس قسم کی گفتگو کے جو اس موقع محل کی مناسبت سے کچھ حقیقت نہیں رکھتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ غیبت شروع کر دے گا، جس کو کوئی نعمت ملی اس کو فوراً گرانے کی کوشش کرے گا، اس کا کوئی عیب کھولے گا، اس پہ کوئی الزام تراشی شروع کرے گا، یا اس کی کسی نہ کسی طرح کچھ برائی بیان کرنا شروع کر دے گا. اصل میں حسد جو ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور عموماً حسد کا شکار جلدی وہ لوگ ہوتے ہیں جو احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کمی کو وہ بری طرح محسوس بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی زندگی میں اگر کچھ کمی ہو تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ اس حال میں بھی خوش ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا وہ بہت ہے. لیکن کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے تو انہیں اپنے پہ اعتماد نہیں ہوتا، وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں اور ہر وقت اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے متاثر ہوتے رہتے ہیں، اپنے پاس ملنے والی نعمت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. پھر اسی طرح اس کا سبب دل کی تنگی ہوتا ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ کہ جو شخص اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہونے والے. پھر اسی طرح ذاتی فخر کا خیال کہ میں بڑی چیز ہوں, مجھ سے آگے کوئی نکل کے تو دکھائے, یعنی تکبر کا شکار ہوتا ہے نا ایسا شخص. ایک طرف احساس کمتری ہے, دوسری طرف تکبر ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر جو جاہ پرستی کا مادہ ہے اس سے بھی انسان حسد کا شکار ہوتا ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ایسا شخص بدطینت ہوتا ہے یا اس کے نفس کے اندر خرابی ہوتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ حسد کے کچھ لیولز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دوسرے کی نعمت چھن جانے کی خواہش ہوتی, خود ملے یا نہ ملے, میرے پاس ہے یا نہیں, بس دوسرے کے پاس نہ ہو. اس کو یہ نہیں ہوتا ضروری طور پر کہ مجھے بھی مل جائے, اس کو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی نہ ملے, دوسرے کے پاس نہ ہو. اور یہ مذموم ترین قسم ہے حسد کی. یعنی اس کو اپنے لیے بھی فضل خیر بھلائی کی کوئی فکر نہیں, نہ ضرورت ہے, بس اس کو نہیں اچھا لگتا کہ کوئی شخص خوش ہو. یعنی کچھ لوگ اتنے جلے کوڑھے سڑے رہتے ہیں کہ کسی کا مسکرانا ان کو اچھا نہیں لگتا, کسی کا بات کرنا اچھا نہیں لگتا, کسی کے اندر کوئی بھلائی ان کو پسند نہیں آتی, ہر وقت ان کا موڈ آف ہی رہتا ہے. پھر اسی طرح حسد کی ایک اور قسم یہ ہوتی ہے, ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے اور وہ اس کو مل جائے. یعنی پہلے درجے میں اس کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ مجھے ملے یا کسی کو ملے, وہ کہتا بس اس کے پاس نہ ہو. دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان کیا چاہے کہ اس سے چھن کے مجھے ملے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے کہا کہ تم اللہ سے مانگو, تم اس بات کی تمنا نہ رکھو کہ دوسرے کی چھن کے مجھے ملے. اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں. اس دنیا میں نعمت صرف وہ نہیں ہے جو کسی کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے خزانوں میں اس سے کہیں زیادہ ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہو ہمارے پاس, لیکن ہم اس کو ایک مخصوص اندازے یا معلوم اندازے کے ساتھ اتارتے ہیں, سب کچھ اکٹھا نہیں اتار دیتے. پھر اسی طرح حسد کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کے خواہش کرے کہ مجھے مل جائے, لیکن اس کو یہ تمنا نہیں ہوتی کہ دوسرے کی چھنے. یعنی وہ جب کسی کو دیکھتا تو فوراً اس کو حسرت ہوتی ہے, ہائے میرے پاس کیوں نہیں, لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے کے پاس نہ ہو یا دوسرے کے پاس کیوں ہے. اس کو رشک کہتے ہیں. اس کی اجازت ہے کہ انسان کسی کے اچھے حال کو دیکھ کے یہ تمنا کرے کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے, میرے پاس بھی یہ نعمت ہو, کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں, یا یہ چیز مجھے بھی عنایت ہو جائے. لیکن اس معاملے میں بھی کہا گیا کہ رشک بھی دو چیزوں میں جائز ہے, ہر چیز کے لیے رشک بھی نہیں کرنا چاہیے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور پھر وہ اس کو دن رات سکھاتا ہو, دائیں بائیں آگے پیچھے ہر ایک کو بانٹ رہا ہو اور خود بھی اس پہ عمل کرتا ہو. اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور پھر وہ اللہ کی رضا میں ہر آن خرچ کرتا ہو, دائیں بائیں آگے پیچھے, یعنی اس کے مال سے ہر ایک کو فیض پہنچتا ہو, کوئی خالی نہ جاتا ہو, چھپا کے بھی دیتا ہے, دکھا کے بھی دیتا ہے, اپنوں کو بھی دیتا ہے, پرایوں کو بھی دیتا ہے, ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے چاہنے والے ہیں, ان کو بھی دیتا ہے جو اس سے نفرت کرنے والے ہیں. ایسا شخص رشک کے قابل ہے. ان دو لوگوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں خیال آنا چاہیے کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ چیز ہو, ہم بھی خیر اور بھلائی کے ایسے ہی کام کرنے والے ہوں. اب یہ کہ چونکہ حسد نقصان دہ ہے اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے, اور اس سے بچنے کے لیے پھر کوشش کرنا ضروری ہے. نور فی الظلمات انسی فی خلواتی یا سعدی وہنا